بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور نیلامبر پیتامبر یونیورسٹی میں سیمسٹر 4 کے تحت AEC پیپر پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سر سید احمد خاں کی مختصر سوانح پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کی مختصر سوانح دیکھیں۔ ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی، اس کا نام سر سید احمد خاں ہے۔ جدید تعلیم کے محرک اور جدید اردو نثر کے بانی سر سید احمد خاں نے صرف طرز تحریر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا۔ انہوں نے سائنسی، معروضی اور منطقی طرز فکر کو فروغ دیا، عقلیت کی بنیادیں مضبوط کی۔ ان کی تحریک نے شاعروں اور نثر نگاروں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ سر سید کا شمار ہندوستان کے عظیم ریفارمرز میں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خاں کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی کو دلی کے ایک سید گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر شاہ ثانی کے مشیر تھے۔ دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے، اور نانا خواجہ فرید الدین شہنشاہ اکبر ثانی کے دربار میں وزیر تھے۔ پورا خانوادہ مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ عزیز النساء نہایت مہذب خاتون تھیں۔ سر سید کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا اثر رہا ہے۔ اپنے نانا خواجہ فرید الدین سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے خالو مولوی خلیل اللہ کی صحبت میں عدالتی کام کاج سیکھا۔ سر سید کو پہلی ملازمت آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی، اور پھر اپنی محنت اور لگن سے ترقی پاتے رہے۔ مین پوری اور فتح پور سیکری میں بھی خدمات انجام دی۔ دلی میں صدر امین ہوئے۔ اس کے بعد بجنور میں اسی عہدے پر فائز رہے۔ مراد آباد میں صدر صدور کی حیثیت سے تعیناتی ہوئی۔ یہاں سے غازی پور اور پھر بنارس پر مامور کر دیے گئے۔ ان علاقوں میں حسن خدمات کی وجہ سے بہت مقبول رہے، جس کا اعتراف انہوں نے بلکہ برطانوی حکومت نے 1888 عیسوی میں سر کا خطاب دے کر کیا۔ ان علاقوں میں قیام اور قوم کی مجموعی صورتحال نے سر سید کو بے چین کر دیا تھا۔ بغاوت اور شورش نے بھی ان کے ذہن کو بہت متاثر کیا۔ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اس اندھیرے میں انہیں نئی تعلیم کی روشنی ہی واحد سہارا نظر آئی، جس کے ذریعے وہ پوری قوم کو جمود سے نکال سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس قوم کے ذہن سے انگریزی زبان اور مغربی علوم سے نفرت کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ان پر بند کیے گئے سارے دروازے کھل سکتے ہیں، ورنہ یہ پوری قوم خانسامہ اور خدمتگار بن کر رہ جائے گی۔ اسی جذبے اور مقصد کے تحت انہوں نے 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ 1870 میں تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا تھا، اور تہذیب الاخلاق کے اشاعت کا مقصد عام مسلمانوں کی ذہن سازی تھی۔ 1875 میں علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم، پھر محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے قیام کے پیچھے بھی یہی جذبہ اور مقصد کار فرما تھا۔ سر سید کو اس مقصد میں کامیابی ملی، اور آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں سر سید کے خوابوں کا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کو جو شکل عطا کی تھی، اس نے ہندوستانی قوم اور معاشرے کو بہت ہی سطحوں پر متاثر کیا۔ اس تحریک نے اردو زبان و ادب کی نہ صرف نئی وسعتوں سے ہمکنار کیا بلکہ اسالیب بیان اور موضوعات کو تبدیل کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اردو نثر کو سادگی، سلاست سے آشنا کیا، ادب کو مقصدی حیثیت عطا کی، ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑا، اردو نظم میں فطرت نگاری کو رائج کیا۔ سر سید نے اپنی نثر میں سادگی اور معروضیت کو قائم کیا، اور سر سید کے رفقا نے بھی اس طرز کو اختیار کیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، مولوی نذیر احمد، مولوی ذکاء اللہ، سبھی نے علی گڑھ تحریک کو اعتبار بخشا اور اردو زبان و ادب کو فکر و نظر کے نئے زاویے دیے۔ اس عظیم
تعلیمی تحریک کے بانی سر سید احمد خاں کا انتقال 27 مارچ 1898 کو ہوا۔ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی جامع مسجد کے احاطے میں مدفون ہیں۔ ان کے تصانیف پر بات کرتے ہیں۔ کئی کتابیں ان کی مشہور ہیں، ان میں ایک اہم کتاب ہے آثار الصنادید جو 1847 کی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ ضلع بجنور 1857 کی ہے۔ زیادہ کتابوں کے نام یاد رکھنے سے فائدہ نہیں۔ تاریخ سرکشی بجنور 1857، تبیین الکلام 1862، مسافران لندن سفرنامہ ہے 1869، خطبات احمدیہ 1887، تفسیر القرآن جو نامکمل ہے 1871 وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں، اور آپ کو انہی کتابوں کو یاد رکھنا ہے۔ جو خاص تاریخیں ہیں ان کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آپ کا کام انہی سے ہو جائے گا۔ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چند کتابوں کے نام یاد رکھنے ضروری ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ ان کا مضمون یا انشائیہ جو گزرا ہوا زمانہ کے نام سے ہے اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔